دیکھیں انگلش کی امپورٹنس سے تو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل لینگویج ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی, اور بہت ساری ریسرچ آپ کو انگلش میں ہی ملیں گی آپ کو. تو انگلش از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے نا, کیونکہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا سی ایس ایس یا پی سی ایس یا جو بھی آپ کے ایگزامس ہوتے ہیں آپ کے, وہ سارا کا سارا جو ہے نا آپ کا انگلش اسپیسیفک وغیرہ ہوتا ہے. تو اس کی امپورٹنس تو آف کورس بہت زیادہ ہے. تو کینڈیڈیٹس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں جو ہے نا سجیشن وغیرہ لینے کے لیے, تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ جو ہے نا ایک پیراگراف تو لکھ کے دکھائیں. تو وہاں پر جو ہے نا آپ والی بات بالکل درست ہے کہ وہاں پر بہت ساری ایک پیراگراف لکھنے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے. بہت ساری گرامیٹیکل مسٹیکس آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی. تو سب سے پہلا جو فوکس ہونا چاہیے, یہ تو میرے خیال سے جو ہے نا وہ تو ہماری میٹرک انٹر لیول پہ جو ہے نا یہ چیز ہونی چاہیے تھی. یہ شاید تھوڑی جو ہے نا ہماری ابھی تک جو ہے نا اس حساب سے ہمارا اسٹرانگ بیس نہیں بن پایا. انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے, اسکولس جو ہے نا وہ گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے پرفارم بھی کر رہی ہیں. تو ایک اچھا جو ہے نا ہماری لاٹ جو ہے نا فیوچر وہ آئے گی بھی. بٹ جو ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو اسٹوڈنٹس, تو وہ ہمارے انفارچونیٹلی نہیں لکھ پاتے جو ہے نا اس حساب سے, ایک انگلش میں ان کی گرپ وغیرہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کا ایسے کا موسٹلی جو ہے نا آپ کے سی ایس ایس میں پی ایم ایس ہو یا اور بھی جو بھی ایگزام وغیرہ ہوں, وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو فیلیور کا ریشو ہوتا ہے وہ آپ انگلش ایسے میں ہوتا ہے, کمپوزیشن وغیرہ میں ہوتا ہے. اس کی بہت ہی ایک عام سی وجہ ہے. عام سی وجہ یہی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ جو پریپریشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا ویکنیس وغیرہ ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو ایوری ون نوز کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے جو ہے نا وہ اس حساب سے. ابھی مجھ سے کوئی پوچھے گا, میں ان کو بولوں گا کہ بھئی آپ جا کے رینن مارٹن اٹھائیں, ٹھیک ہے جی, اس کی جو ہے نا اس کا کی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ یہ ایریاز ہیں وہ اپنے آپ بہتر کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں جو ان کے گرامر کے آپ نے رولس وغیرہ پڑھ لیے, اس کا ایک پریکٹس وغیرہ کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ جس طرح سے آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کرتے جائیں گے وہ چیزیں آپ کی بہت زیادہ امپروو ہوتی جائیں گی. لیکن دقت یہی پیش آتی ہے نا کہ سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا بچے جو ہمارے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ریڈی ٹو رائٹ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں جو ہے نا تیار نہیں ہے. شاید وہ ایک خوف ہے, ایک جو ہے نا کہ بھائی پتہ نہیں ہم کیا لکھیں گے, کیسے لکھیں گے, اگر لکھ کے کسی کو چیک کروائیں گے تو اس میں بہت ساری مسٹیکس وغیرہ ہوں گی, تو شاید وہ جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں کس حساب سے دیکھنا شروع کرے گا, اس حساب سے شاید رسپانس وغیرہ ہمیں نہ دے. لیکن ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. جب تک آپ کی غلطی, جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی ہسٹری آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کو بیماری وغیرہ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر آپ کو جو ہے نا وہ پوری کی پوری ہسٹری آپ جو ہے نا وہ پوچھ کے آپ ان کو نہیں بتائیں گے, تو وہ ڈاکٹر بھی آپ کو جو ہے نا اس حساب سے آپ کی جو بیماری ہے اس کو ڈائگنوز شاید نہ کر پائے. تو یہی ڈائگنوسز ہے آپ کے جو ہے نا اس کے پریپریشن وغیرہ کی بھی نا, کہ آپ کی جو ویکنیس ہے جب تک وہ نکل کے باہر نہیں آئے گی اگلے بندے کو جس سے آپ گائیڈنس وغیرہ لے رہے ہیں, اس کو وہ چیز نہیں بتائی جائے گی, اس کو وہ چیز نہیں پتہ چلے گی, تو آپ کو جو ہے نا اس کو بہتر کیسے کر پائیں گے, اس کی ٹریٹمنٹ آپ کیسے کریں گے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انگلش پہ فوکس کریں, اس چیز کو جو ہے نا پڑھیں. اگر آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یس کر کے پھر جو ہے نا وہ کتابیں بند کر کے ایک دن پڑھا, یار سمجھ میں نہیں آ رہا, بک بند کر کے رکھ لیا. کوئی بھی چیز جو ہے نا ایک ہی دن میں یا جو ہے نا آؤٹ آف سڈن جو ہے نا آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی, یاد رکھیے گا. اور ویسے بھی کسی بھی جو ہے نا چیز کی جو ہے نا پریپریشن میں, کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنے میں, کوئی جاب اسٹارٹ کرنے میں, کمفرٹ زون سے نکلنے میں, سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ونس آپ نے پہلا اسٹیپ اٹھا لیا, اس کے بعد جو ہے نا چیزیں کمپیریٹیولی آپ کی بائی ٹائم جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی چیزیں آپ جو ہے نا ان کو پڑھیں. تکلیف ہوگی, آئی نو کہ وہ آپ ایک انوائرمنٹ جو پڑھائی کا ہو, اور وہ جو ایک جو ہم ایک بناتے ہیں اپنا اسٹڈی کا جو شوق ہوتا ہے, وہ پڑھنے کی میں وہ جو دلچسپی جو ہے نا ہم اپنے آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ جنریٹ وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ ہمارا نہیں ہوا ہوتا, یہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن کیوں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پڑھنا ہے, پڑھے بغیر جو ہے نا ہم وہ جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا آپ ایک جو ہے نا اس میں اپنے نارمل روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا ہمیں وہ رکھنا پڑے گا کہ بھائی پہلے یہ چیز پڑھائی اتنی مجھے پسند نہیں ہے, لیکن چونکہ میں یہ منزل, یہ میرا آبجیکٹیو ہے, گول ہے, وہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں, تو ابھی پڑھنا پڑے گا.
تو اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, تھوڑی سی دقت ہوگی انیشلی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بوریت بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ نارمل چیز ہے, ایسے نہیں ہے کہ کسی کو ہم جب بیٹھے یا کوئی اور بیٹھا یا جو بڑی بڑی آپ کو سیٹوں پہ جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا اداروں میں نظر آ رہے ہوں گے, سب کو دقت ہوئی ہوگی جو ہے نا ایٹ فرسٹ. لیکن انہوں نے چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے تو وہ بہتر ہوتی گئی. تو یہی چیز ہے آئی تھنک کہ آپ بیٹھیں گے, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فورس کریں گے, فورس اس حساب سے کہ بھائی بس پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. اپنے آپ کو ٹاسک دیں, ٹاسک جو ہے نا اگر کمپلیٹ ہو جائے, ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایک شاباشی بھی دے دے, بیٹا ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کیا. 1.5 گھنٹے آپ یوزولی آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ پاتے تھے, ابھی آپ 1.5 گھنٹے بیٹھے ہو, بہت اچھا کیا. تو یہ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا ریوارڈ کرنا بھی ایک آپ کے سائیکولوجیکلی بھی بہت بڑا امپیکٹ آپ پہ جو ہے نا وہ ڈالتا ہے. اس کے بعد چیزیں آپ کی روٹین میں جب آ جاتی ہیں پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا روٹین ہے اس کو توڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس حساب سے جب ہم کریں گے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, تو یہ جب روٹین چینج ہو جائے گی تو انشاءاللہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا ہماری وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. فیلیور کو جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے ریڈنگ از ویری مچ امپورٹنٹ, کہ آپ اچھے کی بکس وغیرہ پڑھیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے انگلش آف کورس اس پہ بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے. جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ یہ چیزیں آپ نے ریڈن مارٹن اٹھانا ہے, وہاں سے پڑھنا ہے. چیزیں جو ہے نا بیسک گرامر ہے, آپ کو بمباسٹنگ انگلش آپ کو چاہیے نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ بھائی میں نے انگلش اگر جو ہے نا لکھنی ہے تو اتنی امیزنگ قسم کی, اوسم قسم کی لکھنی ہے کہ آگے جو چیکر ہے وہ بالکل حیرت زدہ ہو جائے. تو یہ بھی چیز جو ہے نا آپ سے ریکوائر نہیں ہے. گریجویشن لیول کی آپ کی ایگزام ہے اور آپ سے جو ہے نا وہی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آپ پی ایچ ڈی کے ریسرچ وغیرہ لیول پہ جو ہے نا آپ نہ بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھے الفاظ میں, سمپل الفاظ میں, گرامیٹیکل مسٹیک سے ہٹ کر جو ہے نا اگر آپ چیز دیتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ دیتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے نا آپ کی دیکھی جاتی ہے اور جس کے بیسس پر جو ہے نا آپ کو جج بھی کیا جاتا ہے. تو آف کورس انگلش پہ تھوڑا نہیں, بہت زیادہ آپ کو فوکس وغیرہ کرنا ہے. اگر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے تو کوئی اچھا سا ٹیچر وغیرہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. اکیڈمی جو ہے نا آپ اس حساب سے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے, وہاں پر ٹیچرز آپ کے اویلیبل ہوں گے. تو اس کو امپروو جب یہ چیز ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا اور بھی چیزیں آپ کی دیکھیں گے کہ وہ آپ کی ریڈنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی. دیکھیں انگلش کو بہتر کرنے میں جو چیز ہماری, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈان نیوز پیپر یا اور جو نیوز پیپرز وغیرہ ہے, یہ بیسیکلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک ریڈنگ کا روٹین ایک اپنے آپ کو بنانا ہے. ڈیلی آپ کے پاس نیوز پیپر آپ کے گھر میں آئے گا, آپ اس کو پڑھیں گے. تو یہ جو وہی بات میں کر کے آیا تھا کہ آپ نے ایک روٹین بنانا ہے. آپ کی ہماری کسی کی بھی جو ہے نا وہ نارملی یوزلی روٹین جو ہے نا وہ نہیں بنی ہوئی ہوتی پڑھائی میں, یا چیزیں جو ہے نا پڑھنے میں ہماری اس حساب سے دلچسپی نہیں ہوتی. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نیوز پیپر پڑھیں کہ ایک آپ کی جو ہے نا وہ ایک ریڈنگ کی جو ہے نا وہ ایک روٹین, ایک ہیبٹ وغیرہ بنے. تو وہ اگر آپ ڈان نیوز پیپر سے بنانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو کوئی سٹوری جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کو ڈان نیوز پیپر, وہ کیا یار میں نیوز پیپر کیوں پڑھوں, اسٹوریز اچھی لگتی ہیں, آپ اسٹوریز کے انگلش والی بکس لے کے پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ آپ نے صرف وہ بیریئر توڑنا ہے نا کہ ایک ریڈنگ کی ایک روٹین آپ نے بنانی ہے. اور ریڈنگ کی روٹین جو ہے نا ڈائریکٹلی اگر آپ ایک ایسی چیز پڑھنا شروع کر دیں جو آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے. اب پڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اسٹوری سے اسٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے اور وہ آپ ساری پڑھ لیتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. آپ اخبار سے شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کسی اچھے رائٹر کی کوئی بک جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے ہیں, ناول جو ہے نا فکشن وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ. یہ چیزیں بالکل بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں. آپ کے نیوز پیپر میں آپ کے کرنٹ افیئرس کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, آپ کی نالج میں اضافہ وغیرہ بھی ہوتا ہے, آپ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی نوٹس میکنگ بھی سم واٹ آپ کی ہوتی رہتی ہے. تو اس حساب سے ووکیبلری بھی آپ کی جنریٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس حساب سے نیوز پیپر از آلسو گڈ. ادر جو ہے نا تھنگس دیٹ آئی ہیو ٹولڈ وہ بھی بہت زیادہ آپ کی ہیلپ فل ہے. اٹ ڈپینڈس کہ میں کیا چاہتا ہوں نا, میرا مائنڈ کس طرف زیادہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتا ہے.